اب آپ کو براہ راست لے چلیں گے لاہور، جہاں پر چیئرمین علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ پوری قوم کو آپ حضرات کے ذریعے بھی، اپنی مساجد، محراب و منبر کے ذریعے بھی ایک متفقہ بیانیہ دیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ پہلی بار ہوا کہ خطبات جمعہ کا ایک موضوع کا انتخاب ہوا جس ملک کی اکثریت مساجد میں پھر اسی پر بات چیت ہوئی۔ وہ اس لیے کہ 22,000 مدارس ان حضرات کے ساتھ منسلک ہیں۔ ملک کے اندر 15 مدارس کے بورڈ ہیں، جن میں سے 11 سے 12 مدارس کے ذمہ دار اس وقت آپ کے پاس موجود ہیں۔ قومی پیغام امن کمیٹی کا دورہ لاہور جو ہے، اس کا آغاز پرسوں شام سے ہوا تھا۔ کل ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ملاقات کی ہے، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ مل جائیں گی، اور بھی دیگر ذمہ داران سے۔ کل صوبائی سیکریٹریٹ میں محکمہ داخلہ پنجاب اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری پولیس، ان کے ساتھ بھی ہماری بات چیت ہوئی، ان کے ساتھ بھی تبادلہ خیال ہوا۔ آج بھی کچھ ذمہ داران کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے جو اتحاد، یکجہتی اور وحدت کا نمونہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے اندر تمام مذاہب اور مکاتب کے قائدین کا استقبال کیا گیا، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ادارہ منہاج الحسین، منہاج القرآن، ان حضرات نے تمام حضرات کو دعوت دی ہے کہ آپ اسی طرح مختلف مسالک اور مذاہب کے قائدین ہمارے ہاں تشریف لائیں۔ حتیٰ کہ مفتی عبدالرحیم صاحب جو کہ کچھ میرا مسیحی بھائی بیٹھا ہو، دوسری طرف تمام اکابرین کی صاحب کے وہ شاہ
درمیان ہم آہنگی اور یکجہتی موجود ہے اور علماء کرام ملک میں امن، اتحاد اور استحکام کے فروغ کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ قومی پیغام امن کمیٹی نے قومی مفاد میں ایک متفقہ بیانیہ پیش کیا ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر محمود اشرفی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ قومی پیغام امن کمیٹی نے دورہ لاہور کے دوران وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اعتدال پسند معاشرے کی جانب لے جانا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا ویژن ہے، جبکہ قومی پیغام امن کمیٹی نے اس مقصد کے حصول کے لیے نمایاں کامیابیاں بھی حاصل کی ہیں۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور باغبان پورہ نیز ویمن کالج روڈ کے علاقے میں زیر تعمیر عمارت اچانک گر گئی ہے۔ ایک بچہ جاں بحق جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو 1122 کے مطابق عمارت کی چھت ٹی آر گارڈر سے بنی ہوئی تھی جو اچانک بیٹھ گئی۔ حادثے کے بعد ملبے تلے متعدد افراد دب گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملبے سے 4 افراد کو نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ بدقسمتی سے ملبے تلے دب جانے کے باعث ایک بچہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ ریسکیو ٹیمیں موقع پر امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں، جبکہ علاقے میں صورتحال کو کنٹرول کر لیا گیا اور مزید افراد کی تلاش جاری ہے۔ آپ کو انتہائی افسوسناک خبر دے رہے ہیں۔ لاہور کے علاقے باغبان پورہ نزد ویمن کالج روڈ کے علاقے میں زیر تعمیر عمارت اچانک گر گئی ہے۔ ایک بچہ جاں بحق جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ آپ کو افسوسناک خبر دے رہے ہیں۔ لاہور باغبان پورہ نزد ویمن کالج روڈ کے علاقے میں زیر تعمیر اچانک عمارت گر گئی ہے، جس کے نتیجے میں ایک بچہ جاں بحق جبکہ 4 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ ریسکیو 112 کے مطابق عمارت کی چھت ٹی آر گارڈر سے بنی ہوئی تھی جو اچانک بیٹھ گئی ہے۔ حادثے کے بعد ملبے تلے متعدد افراد دب گئے ہیں۔ ریسکیو اہلکاروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملبے سے 4 افراد کو نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ بدقسمتی سے ملبے تلے دب جانے کے باعث ایک بچہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ ریسکیو ٹیمیں موقع پر امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں، جبکہ علاقے میں صورتحال کو کنٹرول کر لیا گیا ہے اور مزید افراد کی تلاش بھی جاری ہے۔ آپ کو افسوسناک خبر دے رہے ہیں لاہور کے باغبان پورہ نز ویمن کالج روڈ کے علاقے سے، جہاں پر زیر تعمیر عمارت اچانک گر گئی ہے، جس کے نتیجے میں ایک بچہ جاں بحق جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو 112 کے مطابق عمارت کی چھت ٹی آر گارڈر سے بنی ہوئی تھی جو اچانک بیٹھ گئی۔ حادثے کے بعد ملبے تلے متعدد افراد دب گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملبے سے 4 افراد کو نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ بدقسمتی سے ملبے تلے دب جانے کے باعث ایک بچہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ ریسکیو ٹیمیں موقع پر امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں، جبکہ علاقے میں صورتحال کو کنٹرول کر لیا گیا اور مزید افراد کی تلاش جاری ہے۔ آپ کو انتہائی افسوسناک خبر دے رہے ہیں لاہور باغبان پورہ نزد ویمن کالج روڈ کے علاقے سے، جہاں پر زیر تعمیر عمارت اچانک گر گئی ہے۔ ایک بچہ جاں بحق جبکہ 4 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو 112 کے مطابق عمارت کی چھت ٹی آر گارڈر سے بنی ہوئی تھی جو اچانک بیٹھ گئی ہے۔ حادثے کے بعد ملبے تلے متعدد افراد دب گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملبے سے 4 افراد کو نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ بدقسمتی سے ملبے تلے دب جانے کے باعث ایک بچہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ آپ کو افسوسناک خبر دے رہے ہیں لاہور کے علاقے باغبان پورہ نز ویمن کالج روڈ کے علاقے میں، جہاں پر زیر تعمیر عمارت اچانک گر گئی ہے۔ ایک بچہ جاں بحق جبکہ 4 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو 112 کے مطابق عمارت کی چھت ٹی آر گارڈر سے بنی ہوئی تھی جو اچانک بیٹھ گئی ہے۔ حادثے کے بعد ملبے تلے متعدد افراد دب گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملبے سے 4 افراد کو نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں آصف اقبال ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ جی آصف، بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں؟ ہاں جی بالکل، لاہور میں یہ باغبان پورہ میں عمارت گرنے سے ایک دیوار گرنے کا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ زخمیوں کو جو سروس ہاسپٹل تو منتقل کر دیا گیا ہے، جس میں ایک بچے کی جو ڈیڈ باڈی ہے اس کو ایم ایس جو سروس ہاسپٹل ہے وہاں منتقل کیا گیا ہے۔ 4 زخمیوں کو بھی ہاسپٹل جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے، اور ایم ایس جو سروس ہاسپٹل ہے انہوں نے تصدیق کی ہے کہ 4 زخمیوں میں سے جو ہے وہ کوئی بچہ نہیں ہے۔
پر ابھی تک جو زخمیوں کو ہے وہ سر پر گہری چوٹیں اور مختلف فریکچر جو ہیں وہ آئے ہیں. ایم ایس ہاسپٹل جو ہیں لاہور سروس کے, وہ آرتھوپیڈک اور نیرو کے ڈاکٹر ایمرجنسی میں علاج جو ہے وہ اس وقت کر رہے ہیں. اور یہ لاہور میں دوسرا واقعہ ہے. متعدد اطلاع ہیں, ذرائع کے مطابق ایک بچے کے جاں بحق ہونے کی اطلاع تو ہیں, پر ابھی تک کوئی ذرائع کنفرم نہیں کر رہے کہ جاں بحق ہوئے ہیں یا نہیں. تاہم ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایک بچے کی جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے, اور یہ انتظامیہ کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ متعدد جو اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں. یہ ایک جو بلدیاتی نظام نہیں ہے ہمارے اس وقت پنجاب میں, اس کی بھی یہ ایک کڑی ہے. جو بلدیاتی نظام ہے اس کی یہ ہو سکتا ہے کہ جو متعلقہ ٹاؤن پلاننگ میں انسپیکٹرز ہیں وہ متعلقہ بلڈنگ کو چیک کرتے ہیں, پر جو بلدیاتی نظام کی مضبوطی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ کم از کم جو عوامی نمائندے ہیں وہ ان چیزوں کی روک تھام کے لیے مؤثر کردار اپنا ادا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آصف اقبال, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. اب آپ کو براہ راست چلیں گے اسلام آباد, جہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان جیل اصلاحات پر تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. cases pending of death appeals filed in 2015, and by the grace of God we've been able to decide 606 cases, death appeals, till 30th of June 2026. Wait. You'll also be pleased to know that all cases filed prior to 31st of December 2025 have been decided, barring 3 cases which are fixed for Monday and Tuesday. 70 cases were filed after 1st of January 2026 till 30th, out of which 52 cases have been decided. We are left with 19. Very encouraging, but not enough. We have a long journey to go, but there is positive response coming from the courts. Now to why we are all together. Prisons, as we know, are constitutionally a provincial subject. The responsibility for prison administration rests with the provincial governments. The Constitution mandates that. This conference, therefore, is not for the judiciary setting goals or extending or redefining the limits of prison facilities. What this gathering truly represents is an opportunity for the provincial governments to come together under one roof, by choice and by shared responsibility, to address the challenge that affects not only the prison administration, no, but the functioning and credibility of the criminal justice system as a whole. This effort, which transcends beyond political divide, deserves earnest commendation. I sincerely thank each one of you. There's no doubt about that. Ladies and gentlemen, over the course of my judicial career, I have come to understand that the true measure of criminal justice system is not found solely in the courtroom or in judgments. If one wishes to assess whether the criminal justice system is functioning effectively, its strengths, its weaknesses, and the remedies required, one must look beyond statistics and just visit a prison. Prisons are the end point of the criminal justice process. They are the culmination of what commenced with the commission of that offense. How did the investigation proceed with the investigation? How did the prosecutors prosecute? How did the judiciary administer justice?
in coming to the conclusion. They expose the system's broader philosophies, its shortcomings, its abilities or inabilities to balance justice, public safety, and human dignity. As for judicial accountability is concerned, I do not stand here claiming that the criminal justice system is delivering perfectly. I'm not doing that. I'm very clear in that. We have judges duly conducting jail inspections, Criminal Justice Coordination Committee meeting regularly. But yet these mechanisms have not produced the outcome aligning with the urgency of the problem. We must acknowledge this plainly, because reform begins with honesty. But accountability does not rest on one institution alone. Criminal justice system functions in a chain. If one link is missing, the burden shifts to the other, and ultimately it leaves lasting scars on the prison. As institution in charge of the administration of criminal justice, we must all recognize that we are responsible for human lives, lives that matter, and lives that we are answerable for. As Chief Justice of Pakistan, who chairs the Apex Judicial Policy Making Committee, the NJPMC. Ladies and gentlemen, NJPMC is a policy-making body which has all the Chief Justices of Pakistan, of the High Courts, as members, and the chairman is the Chief Justice of Pakistan. That's where we sit down and we contemplate and decide and determine and recommend. It is a recommendatory body where we recommend what policy is to be adopted. Now, when I became the chairman of this committee, two fundamental issues had to be addressed. First, why, despite regular judicial inspections and statutory reporting system which were in place, cases continue to remain pending beyond reasonable period? Why? One. Two, why statutory grievance redressal mechanism within prisons are not functioning effectively, forcing inmates to seek relief from courts? The systems are there, everything is in place. There was a disconnect. What is that disconnect? Now, it was in this context that we decided that we should have a 3-member committee for each province. 2 parliamentarians, 1 from the opposition, 1 from the treasury, both having served time in prison, and 1 promising young lawyer to assist them as coordinators in their visits to jails and in recommending in drafting their recommendations. Well, visits were done, recommendations were filed, they reached the NJPMC. We passed them on to the provincial governments. We said, these are the recommendations. Please, it is up to you how you want to proceed with it. We identified the systemic issues which required to be addressed. I must acknowledge and thank not only the parliamentarians, but also the coordinators of the committee for each province in their time, insight, and commitment devoted to this cause. If I may, I want to name for the province of Balochistan, Ms. Shakir Bibi, Mr. Harun Bilal Sharif; for the province of Khyber Pakhtunkhwa, Ms. Aisha Bano; for the province of Punjab, Ms. Amina Qadir; for the province of Sindh, Ms. Haya Iman Zahid. Ladies and gentlemen, this conference, for the first time, has brought all provinces under one roof. Not to assign blame, but to accept shared responsibility. Ladies and gentlemen, it is very easy for the judiciary to point fingers at the executive, or for the executive to point fingers at the judiciary, or for one provincial government to point fingers at the other. No, we're not to do that. The National Prison Reform Action Plan represents a
a collective recognition that piecemeal efforts are not enough. What is required is concerted coordination and cohesive commitment. I urge every institution represented here to seriously attend to the pulse of the criminal justice system. That pulse, ladies and gentlemen, is found in our prison. Reform the prisons, the criminal justice system will reform itself. Ladies and gentlemen, I once again extend my sincere gratitude to each one of you for joining us today. Let us resolve that our criminal justice system remains grounded in human dignity and build a system for future generation to be proud of. Inshallah, Pakistan, Paindabad, thank you. जेल इस्लाहात पर कौमी कौन چیف جسٹس آف پاکستان راہجہ آفریدی نے جیل اصلاحات پر قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ نظام انصاف میں قیدیوں کے حقوق کا تحفظ کلیدی اہمیت رکھتا ہے اور انصاف کی مؤثر فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ زیر التوا مقدمات کو جلد نمٹایا جائے گا جبکہ نظام انصاف میں احتساب اور اصلاحات کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے. چیف جسٹس کا مزید کہنا تھا کہ فوجداری نظام انصاف کسی بھی معاشرے کے لیے بنیادی اہمیت کا حامل ہوتا ہے جبکہ جیلوں کی حالات بہتر بنانا آئینی طور پر صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ جیلوں میں صحت کی بہتر سہولیات اور صاف پانی کی فراہمی ناگزیر ہے اور نظام انصاف میں بہتری محض سفارشات سے نہیں بلکہ مؤثر عمل درآمد سے ممکن ہے. انہوں نے جیل اصلاحات پر قومی کانفرنس میں شرکت کرنے والے تمام مندوبین کا خیر مقدم اور شکریہ بھی ادا کیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان راہجہ آفریدی نے جیل اصلاحات پر قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ نظام انصاف میں قیدیوں کے حقوق کا تحفظ کلیدی اہمیت رکھتا ہے. ناظرین آپ کو بتائیں کہ لاہور باغبان پورہ نیز ویمن کالج روڈ کے علاقے میں زیر تعمیر عمارت اچانک گر گئی ہے. ایک بچہ جاں بحق جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں. ریسکیو 122 کے مطابق عمارت کی چھت ٹی آر گارڈر سے بنی ہوئی تھی جو اچانک بیٹھ گئی ہے. حادثے کے بعد ملبے تلے متعدد افراد دب گئے ہیں. ریسکیو اہلکاروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملبے سے 4 افراد کو نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا ہے. بدقسمتی سے ملبے تلے دب جانے کے باعث ایک بچہ جاں بحق ہو گیا ہے. ریسکیو ٹیم موقع پر امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں جبکہ علاقے میں صورتحال کو کنٹرول کر لیا گیا اور مزید افراد کی تلاش بھی جاری ہے. آپ کو افسوسناک خبر دے رہے ہیں لاہور میں باغبان پورہ نیز ویمن کالج روڈ کے علاقے میں زیر تعمیر عمارت اچانک گر گئی ہے جس کے نتیجے میں ایک بچہ جاں بحق جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں. ریسکیو 122 کے مطابق عمارت کی چھت ٹی آر گارڈر سے بنی ہوئی تھی جو اچانک بیٹھ گئی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لاہور کے علاقے باغبان پور نیز ویمن کالج کے روڈ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر ایک عمارت کی چھت اچانک گر گئی ہے جس کے نتیجے میں ایک بچہ جاں بحق جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں. ریسکیو 122 کے مطابق عمارت کی چھت ٹی آر گارڈر سے بنی ہوئی تھی جو اچانک بیٹھ گئی ہے. حادثے کے بعد ملبے تلے متعدد افراد دب گئے. ریسکیو اہلکاروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملبے سے 4 افراد کو نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا ہے. بدقسمتی سے ملبے تلے دب جانے کے باعث ایک بچہ جاں بحق ہو گیا. ریسکیو ٹیمیں موقع پر امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں جبکہ علاقے میں صورتحال کو کنٹرول کر لیا گیا اور مزید افراد کی تلاش بھی جاری ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لاہور باغبان پورہ نیز ویمن کالج روڈ کے علاقے میں زیر تعمیر عمارت اچانک گر گئی ہے جس کے نتیجے میں ایک بچہ جاں بحق جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں. ریسکیو 122 کے مطابق عمارت کی چھت ٹی آر گارڈر سے بنی ہوئی تھی جو اچانک بیٹھ گئی ہے. حادثے کے بعد ملبے تلے متعدد افراد دب گئے. ریسکیو اہلکاروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملبے سے 4 افراد کو نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا ہے. بدقسمتی سے ملبے تلے دب جانے کے باعث ایک بچہ جاں بحق ہو گیا. ریسکیو ٹیمیں موقع پر امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں جبکہ علاقے میں صورتحال کو کنٹرول کر لیا گیا اور مزید افراد کی تلاش بھی جاری ہے. آپ کو افسوسناک خبر دے رہے ہیں لاہور باغبان پورہ نیز ویمن کالج روڈ کے علاقے میں زیر تعمیر عمارت اچانک
گر گئی ہے، ایک بچہ جاں بحق جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو 1122 کے مطابق عمارت کی چھت ٹی آر گارڈر سے بنی ہوئی تھی جو اچانک بیٹھ گئی ہے۔ حادثے کے بعد ملبے تلے متعدد افراد دب گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملبے سے 4 افراد کو نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ بدقسمتی سے ملبے تلے دب جانے کے باعث ایک بچہ جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو ٹیمیں موقع پر امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں جبکہ علاقے میں صورتحال کو کنٹرول کر لیا گیا اور مزید افراد کی تلاش بھی جاری ہے۔ آپ کو یہاں پر ایک انتہائی افسوسناک خبر دے رہے ہیں۔ لاہور باغبان پورہ نزد ویمن کالج روڈ کے علاقے میں جہاں پر ایک زیر تعمیر عمارت اچانک گر گئی ہے، ایک بچہ جاں بحق جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو 1122 کے مطابق عمارت کی چھت ٹی آر گارڈر سے بنی ہوئی تھی جو اچانک بیٹھ گئی ہے۔ حادثے کے بعد ملبے تلے متعدد افراد دب گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملبے سے 4 افراد کو نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ لاہور باغبان پورہ نزد ویمن کالج روڈ کے علاقے میں زیر تعمیر عمارت اچانک گر گئی ہے جس کے نتیجے میں ایک بچہ جاں بحق ہو گیا ہے جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو 1122 کے مطابق عمارت کی چھت ٹی آر گارڈر سے بنی ہوئی تھی جو اچانک بیٹھ گئی ہے۔ حادثے کے بعد ملبے تلے متعدد افراد دب گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملبے سے 4 افراد کو نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ بدقسمتی سے ملبے تلے دب جانے کے باعث ایک بچہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ ریسکیو ٹیمیں موقع پر امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں جبکہ علاقے میں صورتحال کو کنٹرول کر لیا گیا اور مزید افراد کی تلاش جاری ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں، ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں نمائندہ لاہور محمد اشرف۔ جی بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں؟ جی سر، اس وقت جس طرح کے صورتحال پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک النصر اسکول سسٹم جس کی باقاعدہ جو ہے وہ چھت گرتی ہے، اندر تقریباً 60 سے زائد بچے موجود تھے۔ چھٹی کا وقت تھا، بتایا جا رہا ہے کہ چھٹی کے وقت یہ بچے نکلتے ہیں۔ لینٹر جو ہے وہ بالکل ساتھ ان کی ایک بلڈنگ ہے جو کہ زیر تعمیر تھی، اس میں مختلف قسم کے جو کام ہے وہ چل رہے تھے اور انہوں نے باقاعدہ کل رات جو ہے ایک جنریٹر لا کے رکھا جس کی وجہ سے وہ ہیٹ اپ ہوا اور آج وہ پھٹ گیا اور اس کے پھٹنے کی وجہ سے جو ہے وہ لینٹر گرتا ہے اور ایک بچہ جو ہے وہ جہاں بحق ہو گیا ہے جس کا نام ابو بکر بتایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 4 بچے جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں اور 2 مزدور جو ہیں وہ بھی اس وقت شدید زخمی ہیں اور ان کو باقاعدہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ اشرف اسماعیل، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین آپ کو انتہائی افسوسناک خبر دے رہے ہیں، لاہور سے باغبان پورہ نزد ویمن کالج روڈ کے علاقے میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر زیر تعمیر عمارت اچانک گر گئی ہے جس کے نتیجے میں ایک بچہ جاں بحق جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو 1122 کے مطابق عمارت کی چھت ٹی آر گارڈر سے بنی ہوئی تھی جو اچانک بیٹھ گئی ہے۔ حادثے کے بعد ملبے تلے متعدد افراد دب گئے ہیں۔ ریسکیو اہلکاروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملبے سے 4 افراد کو نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا ہے جبکہ بدقسمتی سے ملبے تلے دب جانے کے باعث ایک بچہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ ریسکیو ٹیمیں موقع پر امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں جبکہ علاقے میں صورتحال کو کنٹرول کر لیا گیا اور مزید افراد کی تلاش بھی جاری ہے۔ آپ کو انتہائی افسوسناک خبر دے رہے ہیں لاہور باغبان پورہ سے جہاں پر ویمن کالج روڈ کے علاقے میں زیر تعمیر عمارت اچانک گر گئی ہے، ایک بچہ جاں بحق جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نعیم انور اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں۔ جی نعیم انور بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں؟ اور اس کے بعد ملبے پہلے افراد اہلکاروں نے کارروائی کرتے ہوئے ملبے سے 10 بچوں کو حاضر نکال لیا۔ بدقسمتی سے ملبے پہلے دب جانے کے بعد 8 سالہ بچہ ابو بکر جاں بحق ہو گیا ہے۔ واقعے کی تفصیلات کے مطابق اسکول میں سمر کیمپ جاری تھا جب حادثہ ہوا اور فوری طور پر ریسکیو ٹیمیں موقع پر امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں جبکہ علاقے میں صورتحال کو بھی کنٹرول کر لیا گیا ہے اور مزید افراد کی تلاش جاری ہے۔
ان شہریوں کا کہنا ہے کہ 2 منزلہ عمارت کی دوسری منزل کا لینٹر گرا ہے. لینٹر ہونے کی وجہ سے زور دھماکے سے نیچے گرا. چھت گرنے سے اکیڈمی میں پڑھتے بچوں پر گری جس سے 10 بچے زخمی حالت میں پائے گئے ہیں اور ان کو سرکس ہسپتال منتقل کیا گیا ہے. ادھر انڈر سرکس ہسپتال کے مطابق زخمیوں کو فوری طبی امداد دی جا رہی ہے جبکہ ایک بچہ ہسپتال میں ڈیڈ لایا گیا ہے. باقی زخمیوں کو سر پر گہری چوٹیں ہوئی ہیں تاہم تمام زخمی خطرے سے باہر ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ 7 سالہ زخمی بچہ شاہجہان نجی ہسپتال میں بھی لایا گیا ہے جسے طبی امداد دینے کے بعد ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے. جی بہت شکریہ نعیم انور، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین آپ کو انتہائی افسوسناک خبر دے رہے ہیں. لاہور باغبان پورہ نزد ویمن کالج روڈ کے علاقے سے زیر تعمیر عمارت کا اچانک گرنے کا واقعہ پیش آیا ہے جس کے نتیجے میں ایک بچہ جاں بحق جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں. ریسکیو 1122 کے مطابق عمارت کی چھت ٹی آر گارڈر سے بنی ہوئی تھی جو اچانک بیٹھ گئی. حادثے کے بعد ملبے تلے متعدد افراد دب گئے. ریسکیو اہلکاروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملبے سے 4 افراد کو نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا ہے. بدقسمتی سے ملبے تلے دب جانے کے باعث ایک بچہ جاں بحق ہو گیا ہے. آپ کو افسوسناک خبر دے رہے ہیں لاہور سے، جہاں پر باغبان پورہ نزد ویمن کالج روڈ کے علاقے میں زیر تعمیر عمارت اچانک گر گئی ہے. ایک بچہ جاں بحق جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں. ریسکیو 1122 کے مطابق عمارت کی چھت ٹی آر گارڈر سے بنی ہوئی تھی جو اچانک بیٹھ گئی. حادثے کے بعد ملبے تلے متعدد افراد بھی دب جانے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. ریسکیو اہلکاروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملبے سے 4 افراد کو نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا ہے. بدقسمتی سے ملبے تلے دب جانے کے باعث ایک بچہ جاں بحق ہو گیا ہے. ریسکیو ٹیمیں موقع پر امدادی کارروائیوں میں مصروف دکھائی دے رہی ہیں جبکہ علاقے میں صورتحال کو کنٹرول میں لے لیا گیا ہے اور مزید افراد کی تلاش ملبے سے جاری ہے. آپ کو انتہائی افسوسناک خبر دے رہے ہیں. لاہور باغبان پورہ نزد ویمن کالج روڈ کے علاقے میں زیر تعمیر عمارت اچانک گر گئی ہے جس کے نتیجے میں ایک بچہ جاں بحق جبکہ 4 افراد زخمی ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں. ریسکیو 1122 کے مطابق عمارت کی چھت ٹی آر گارڈر سے بنی ہوئی تھی جو اچانک بیٹھ گئی ہے. حادثے کے بعد ملبے تلے متعدد افراد دب گئے. ریسکیو اہلکاروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملبے سے 4 افراد کو نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا ہے. بدقسمتی سے ملبے تلے دب جانے کے باعث ایک بچہ جاں بحق ہو گیا ہے. ریسکیو ٹیموں نے فوری طور پر امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں جبکہ علاقے میں صورتحال کو کنٹرول میں بھی لے لیا گیا ہے اور ملبے سے مزید افراد کی تلاش بھی جاری ہے. ناظرین یہ عمارت گرنے کا واقعہ پیش آیا ہے لاہور کے علاقے باغبان پورہ نزد ویمن کالج روڈ کے علاقے سے جہاں پر ایک بچہ جاں بحق جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں. ریسکیو 1122 کے مطابق عمارت کی چھت ٹی آر گارڈر سے بنی ہوئی تھی جو اچانک بیٹھ گئی ہے. حادثے کے بعد ملبے تلے متعدد افراد دب گئے. ریسکیو اہلکاروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملبے سے 4 افراد کو نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا ہے. بدقسمتی سے ملبے تلے دب جانے کے باعث ایک بچہ جاں بحق ہو گیا ہے. ریسکیو ٹیم موقع پر امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں جبکہ علاقے میں صورتحال کو کنٹرول میں لے لیا گیا ہے اور مزید افراد کی تلاش بھی جاری ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لاہور باغبان پورہ نزد ویمن کالج روڈ کے علاقے میں زیر تعمیر عمارت اچانک گر گئی ہے. ایک بچہ جاں بحق جبکہ 4 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں. ریسکیو 1122 کے مطابق عمارت کی چھت ٹی آر گارڈر سے بنی ہوئی تھی جو اچانک بیٹھ گئی ہے. حادثے کے بعد ملبے تلے متعدد افراد دب گئے. ریسکیو اہلکاروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملبے سے 4 افراد کو نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا ہے. بدقسمتی سے ملبے تلے دب جانے کے باعث ایک بچہ جاں بحق ہو گیا ہے. ریسکیو ٹیم موقع پر امدادی کارروائیوں میں مصروف دکھائی دے رہی ہیں جبکہ علاقے میں صورتحال کو کنٹرول میں لے لیا گیا اور مزید افراد کو ملبے سے نکالنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لاہور باغبان پورہ نزد ویمن کالج روڈ کے علاقے میں زیر تعمیر عمارت اچانک گر گئی ہے جس کے نتیجے میں ایک بچہ جاں بحق ہو گیا ہے جبکہ 4 افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. ریسکیو 1122 کے مطابق عمارت کی چھت ٹی آر گارڈر سے بنی ہوئی تھی جو اچانک بیٹھ گئی ہے. حادثے کے بعد ملبے تلے متعدد افراد دب گئے. ریسکیو اہلکاروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملبے سے 4 افراد کو نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا ہے. بدقسمتی سے ملبے تلے دب جانے کے باعث ایک بچہ جاں بحق بھی ہو گیا ہے. ریسکیو ٹیم موقع پر امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں جبکہ علاقے میں صورتحال کو کنٹرول میں
لے لیا گیا ہے اور مزید افراد کی تلاش بھی جاری ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ لاہور باغبان پورہ نیز ویمن کالج روڈ کے علاقے میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جبکہ زیر تعمیر عمارت اچانک گر گئی ہے۔ ایک بچہ جاں بحق ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں، جبکہ 4 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو 1122 نے آپریشن شروع کر دیا ہے اور ملبے سے مزید افراد کو تلاش کرنے کی بھی کوششیں کی جاری ہیں۔ حادثے کے بعد ملبے تلے متعدد افراد دبنے کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ریسکیو اہلکاروں نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے ملبے سے 4 افراد کو نکال کر ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ بدقسمتی سے ملبے تلے دب جانے کے باعث ایک بچہ جاں بحق ہو گیا ہے۔ ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں کر رہی ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لاہور کے علاقے باغبان پورہ میں، جہاں پر ایک اور عمارت کے گرنے کا انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک بچہ جاں بحق اور 4 افراد کے شدید زخمی ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں، جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ریسکیو آپریشن تاحال جاری ہے اور ملبے سے مزید افراد کو بھی تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ صوبائی دارالحکومت کے علاقے باغبان پورہ میں اسکول کی چھت گرنے سے ایک بچہ جاں بحق جبکہ 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو 1122 کے مطابق عمارت کی چھت اچانک بیٹھ گئی ہے۔ حادثے کے بعد ملبے تلے متعدد افراد دب گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملبے سے 10 بچوں کو بحفاظت نکال لیا ہے۔ بدقسمتی سے ملبے تلے دب جانے کے باعث ایک بچہ ابوبکر بحق ہو گیا ہے۔ اسکول میں سمر کیمپ جاری تھا جب یہ حادثہ پیش آیا ہے۔ ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر امدادی کارروائیاں کی ہیں، جبکہ علاقے میں صورتحال کو کنٹرول کر لیا گیا اور مزید افراد کی تلاش جاری ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق 2 منزلہ عمارت کی دوسری منزل کا لینٹر گرا۔ لینٹر کچا ہونے کی وجہ سے زوردار دھماکے سے نیچے آ گرا۔ جب چھت گری اس وقت بچے نیچے بیٹھ کے پڑھ رہے تھے۔ ایم ایس سروسز ہسپتال کے مطابق زخمیوں کو سروسز ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ایک بچہ ہسپتال میں ڈیڈ باڈی کے طور پر لایا گیا، جبکہ 4 زخمیوں کو بھی ہسپتال منتقل کیا گیا۔ زخمیوں میں کوئی بچہ نہیں۔ زخمیوں کو سر پر گہری چوٹیں آئی ہیں، تاہم زخمی خطرے سے باہر بتائے جا رہے ہیں۔ ایک 7 سالہ زخمی بچہ شایان نجی ہسپتال میں لایا گیا، جسے ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد ہسپتال سے ڈسچارج بھی کر دیا گیا ہے۔ آپ کو افسوسناک خبر دے رہے ہیں لاہور سے، جہاں پر ایک اور عمارت گرنے کا انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ناظرین، باغبان پورہ میں اسکول کی چھت گرنے سے ایک بچہ جاں بحق جبکہ 5 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو 1122 کے مطابق عمارت کی چھت اچانک بیٹھ گئی۔ حادثے کے بعد ملبے تلے متعدد افراد دبنے کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ ریسکیو اہلکاروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملبے سے 10 بچوں کو بحفاظت نکال لیا ہے۔ بدقسمتی سے ملبے تلے دب جانے کے باعث ایک بچہ بھی جاں بحق ہو گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے زیر اہتمام سمر انٹرنشپ پروگرام 2026 کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ملک بھر سے 30,000 طلباء اور طالبات نے حصہ لیا۔ افتتاحی تقریب میں سیکریٹری جنرل الخدمت فاؤنڈیشن سید وقاص جعفری، سابق وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر خالد محمود، ہیڈ الخدمت والنٹیئر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ سنان اکبر، حالیہ گریجویٹس، سماجی کارکنوں اور الخدمت کے رضاکاروں نے شرکت کی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سیکریٹری جنرل الخدمت فاؤنڈیشن سید وقاص جعفری نے کہا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی طاقت اس کا نوجوان طبقہ ہے۔ اگر انہیں درست سمت، عملی تربیت اور خدمت انسانیت کا جذبہ فراہم کیا جائے تو یہی نوجوان ملک کے روشن مستقبل کے ضامن بن سکتے ہیں۔ تقریب کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں سنان اکبر نے بتایا کہ 6 ہفتوں پر مشتمل ہائبرڈ انٹرنشپ پروگرام طلباء اور تازہ گریجویٹس کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔